وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رب العالمین نے سورۃ الملک کی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا کہ عمل کے اعتبار سے تم میں اچھا کون ہے، تم میں بہتر کون ہے. حاضرین گرامی، یقیناً عمل کے بغیر زندگی کوئی فائدہ نہیں، عمل کے بغیر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں. آج لوگ علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل، اپنی زندگی کے پریشانیاں، اللہ نے مال و دولت سے اتنا نوازا پھر بھی زندگی میں سکون نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں، 2 گھنٹے 2 لمحے اپنی زندگی صحیح سے بسر نہیں کر سکتے. دنیا بھر کی ٹینشنیں سر میں موجود. لوگ آ کر علماء سے سوال کرتے ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تم میں کا جو کوئی مرد، تم میں کی جو کوئی عورت نیک عمل کرے فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تبارک و تعالی اسے راحت بھری زندگی نصیب فرماتا ہے. مسرتوں والی زندگی، جس انسان میں زندگی ان الجھنوں سے دور، ان دنیا کی تکالیفوں سے دور، اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگی ہمیں عطا فرماتا ہے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حاضرین جمعہ، بات جب عمل کی چلی آ رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے 2 بنیادی شرطوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اگر ہمارے کسی بھی عمل میں ہم دوسروں کو شریک کریں گے، رب العالمین ایسے عمل کو اور ہم کو بھی چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. بندہ اپنے کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے. اور دوسری بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کریں. ہمارا وہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق ہو، جس پر میرے نبی کی مہر ہو. اگر ہمارا کوئی ایسا عمل ہے، چاہے دکھنے میں جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ کے اس عمل میں اخلاص نہیں، آپ کے اس عمل میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، وہ عمل بھی ناقابل قبول ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. حاضرین گرامی، ہم سنتے ہیں کہ عمل یقیناً یہ انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بناتا ہے. جس انسان کی زندگی میں عمل رہے گا وہ انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. عمل صالح کے متعلق رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 50 سے زائد آیتوں میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا. اس معنی کی سب سے پہلی آیت کریمہ رب العالمین کا یہ قول وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. اے نبی آپ ان لوگوں کے خوشخبری سنا دیجئے، بشارتیں سنائیں جنہوں نے ایمان لایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے. اور اس معنی کی آخری آیت کریمہ رب العالمین کا فرمان وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. ایمان اور عمل صالح یہ لازم اور ملزوم ہے. اگر کوئی انسان صرف ایمان لائے، اس کی زندگی میں عمل نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ انسان جنت میں چلا جائے. حاضرین جمعہ، عمل یہ ہمارا وفادار ساتھی ہے. عمل یہ ہمارا وفادار ساتھی ہے، اور اس وقت یہ ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا جب نہ تو کسی کا نام، کسی کا کام، کسی کا حسب، کسی کا نسب، کسی کے مال، وہ اولاد کوئی اس وقت کام میں نہ آئیں گے. اس وقت جو دنیا میں آپ عمل کر کر جاؤ گے، یہ عمل آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا. اس کے لیے تیاری کر لو، اس کو اپنا وفادار ساتھی بناؤ. اور اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی ہے، اس میں اچھا عمل کر لو گے. یقین جانو جب تمہاری موت تمہارے سرہانے آ کر کھڑی ہوگی، وہیں سے تمہارے لیے بشارتیں شروع ہوگی. اور اگر بد عملی، بے عملی، بے ایمانی میں زندگی گزرے گی، موت کا فرشتہ انسان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جائے، انسان تڑپے گا، رب العالمین سے مہلتیں چاہے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشہور روایت ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، یتبع المیت ثلاث، کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. ایک تو اس کا عمل، ایک تو اس کا مال، اور ایک اس کے اعزاء و اقارب، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں. فیرجع اثنان، 2 چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. ہم سنتے ہیں، پھر ہمارے پاس تیاری آخر کیوں نہیں ہے؟ پھر آخر ہماری زندگی میں غفلت کیوں ہے؟ کیا ہم نے نیک عمل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا، یا ہم نے آئی ہوئی جو زندگیاں ہیں، جو مراحل ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیو، آج آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کے یہ محلات، آپ کی یہ بلڈنگیں، آپ کی یہ گاڑیاں، آپ چلے جائیں گے دنیا میں ساری کی ساری بھری رہ جائیں گی، نہ آپ ایک پائی یہاں سے لے کر جائیں گے. جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ آپ کا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایمان کی حالت میں نیک انتقال فرماتا ہے، اوپر سے بشارتیں آتی ہیں، فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب تجھ سے راضی ہے، رب کی جنت، رب کی نعمتیں تیری منتظر ہے. وہیں جو لوگ بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اے نبی، آپ ان ظالموں کو، ان بے ایمانوں کو دیکھتے جب ان کے پاس موت کا فرشتہ ان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے نکالو اپنی جانوں کو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. تم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو ناحق باتیں کہا کرتے تھے، بغیر علم کے جو تم باتیں کیا کرتے تھے اور اس زمین پر اترایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں مثال دیتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بے ایمان کے شخص، بے ایمان شخص کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور فرشتے اسے ایسے کھینچ کر ایسے نکالتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کپڑا
کسی خاردار درخت میں، کسی کانٹی کے درخت میں چبھ جاتا ہے، وہاں سے جیسے کھینچ کر تم نکالتے ہو فرشتے اس کی روح کو، ویسے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، اللہ میری آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین جمعہ، یہ بات یاد رکھیں، عمل صالح یہ ہمارا وفادار ساتھی ہے۔ آپ کی دنیا اچھی اگر آپ کی زندگی میں عمل ہے، آپ کی آخرت اچھی اگر آپ کی زندگی میں عمل ہے، نہ وہاں تو آپ کا نام، آپ کا حسب، نہ کسی پیر کا دامن، نہ کسی ولی کا دامن، نہ کسی کا جنت کا دروازہ جو دنیا میں لوگ بنائے بیٹھے ہیں، نہ وہ کوئی کام آئے گا۔ من بطأ به عملو لم يسرع به نسبو، جسے اس کا عمل جنت تک نہ لے کر جائے، مجال نہیں کہ اس کا حسب، اس کا نسب اسے جنت تک لے کر جائے۔ میں اور آپ آج اور امت محمدیہ جو ان باباؤں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بابا کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے۔ آج لوگ جنتی دروازے بنائے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، فلاں بابا کے ماتھے پر سجدہ کراؤ، فلاں درگاہ پر چلے آؤ کہ تمہاری منتیں پوری، جنت تمہاری منتظر ہے۔ امام اعظم، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں، یا فاطمہ، یا فاطمہ انقذی من مالی ما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے بیٹی مانگ لے، اے بیٹی مانگ لے، کیا چاہتی ہے دنیا میں؟ کل تیرا باپ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے تیرے کوئی کام میں آنے والا نہیں۔ صحیح بات ہے، تیرا نبی سید البشر ہے، امام اعظم ہے، تیرا نبی خاتم النبیین ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں، پر یہ ساری نسبتیں، یہ سارے حسب و نسب کل قیامت کے دن کوئی کام میں آنے والے نہیں۔ من بطأ به عملو لم يسرع به نسبو، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ والعیاذ باللہ، توبہ کرو ان عقائد سے۔ حاضرین جمعہ، اگر انسان اس دنیا میں نیک عمل کر کر جائے گا، جب اس کی موت آئے گی وہاں پر بھی آسانیاں رہے گی، اور جب انسان قبر میں جائے گا وہاں پر بھی اس کے لیے بشارتیں شروع۔ ہمارے یہ جو اعمال ہیں، ہماری یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قیام، سیام، یہ ہمیں عذاب کے فرشتوں سے دور کریں گے۔ مصنف عبد الرزاق، مصنف شیبہ، ان احادیث کا مفہوم، یہ ان احادیث میں روایتیں ہیں، ان کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ عذاب کا فرشتہ جب ہمارے ہاتھ کے پاس سے آئے، ہم نے جو صدقہ خیرات کیا وہ اسے دور کر دے گا۔ جب وہ ہمارے پاؤں کے ذریعے سے آئے، ہم جو مسجدیں آیا کرتے تھے چل کر، اور ہماری زبان سے ہمارے سرہانے کے پاس سے آئے، یہ زبان جو ذکر اللہ میں رہتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت میں گزری کرتی تھی، کہ عذاب کے فرشتے کو یہ ساری چیزیں دور کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حسین و جمیل فرشتے کو نوجوان کی شکل و صورت میں بہترین لباس عطر سے معطر اللہ تبارک و تعالی اسے قبر میں رہنے کے لیے بھیج دیتا ہے بندے کے ساتھ۔ بندہ دیکھ کر پریشان، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تم کون ہے؟ فرشتہ کہتا ہے، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر کی اس تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیرے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، تیرے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ حاضرین جمعہ، جو لوگ بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا، تڑپے گا انسان، کلمہ پڑھنا چاہے گا، مہلت چاہے گا، کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب موت کا فرشتہ انسان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جائے، جب میری اور آپ کی موت کا وقت آ جائے، جو بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں، رب العالمین سے کہیں گے، موت کے فرشتے سے گزارشیں، آرزویں، تمنائیں رہے گی کہ اللہ لوٹا دے، اے اللہ مہلت دے دے، اے اللہ ایک چانس دے دے، سدھر جاؤں گا، سمجھ جاؤں گا۔ اور بندہ خود کہے گا، آپ آیت کریمہ پر غور کریں، رب العالمین نے کہا لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اس وقت فطرت گواہی دے گی، اس وقت فطرت گواہی دے گی، بندہ کہے گا اے اللہ
اب تک میں نے جو بے راہ روی بدعمالیوں میں زندگی گزاری ہے اسے چھوڑ کر بس ایک مہلت دے دے، ایک چانس دے دے، سدھر جاؤں گا، سمجھ جاؤں گا، اچھا عمل کر آؤں گا۔ اللہ کا قانون کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا فرشتہ آ جائے، جب کسی کی وقت آ جائے، نہ ایک آن کا لمحہ دیا جاتا ہے، نہ اسے منٹ سیکنڈ کا مہلت دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آخر غفلت کس بات کی، غفلت کس بات کی؟ قرآن مجید کے یہ واضح دلائل کیا ہمارے لیے ناکافی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے یہ ارشادات کیا آج ہمارے ان غافل دلوں کو بیدار نہیں کرتے؟ پھر بھی غفلت کس بات کی؟ آیت کریمہ سنے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ رب العالمین نے کہا جو لوگ بے ایمان ہیں جب ان کی موت کا وقت آئے گا وہ تڑپیں گے، اور جب آخرت ہوگی، قیامت میں جائیں گے، وہاں پر بھی آرزویں کریں گے، کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا ربنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، آرزویں کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر آئیں گے، اچھا عمل کر آئیں گے، غیر الذی كنا نعمل، اب تک ان جو بے اعمالیوں میں، بدعمالیوں میں زندگی گزر رہی تھی، ان سب کو چھوڑ کر نیک عمل کر آئیں گے۔ اللہ کا جواب آئے گا، اللہ کا جواب آئے گا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ رب العالمین نے کہا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اتنی چانس، اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اور کیا میرے پاس، اور کیا تمہارے پاس یہ ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھ مزہ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، چکھ مزہ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ حاضرین جمعہ، اگر بدعمالیوں میں زندگیاں گزرے گی، جہاں موت کے وقت سختیاں رہے گی، اللہ سے آرزویں کریں گے، اللہ سے آرزویں ہوگی اے اللہ دنیا میں لوٹا دے، مہلت دے دے، ایک چانس دے دے، تھوڑی سی زندگی دے دے، اے اللہ سدھر جاؤں گا، سمجھ جاؤں گا۔ اللہ کا قانون کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بولی ہے، یہ ایک قول ہے جو تم کر رہے تھے، میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، اتنی مہلت دی تھی کہ تم اگر چاہتے تو سدھر جاتے، چاہتے تو سمجھ جاتے۔ میرے بھائیو، آخر غفلت کس بات کی؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کی عدالت ہوگی، فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں آئے گا اللہ؟ اس لیے کہ ہماری یہ دنیا، اس لیے کہ ہماری یہ زندگی یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا خانہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کل اللہ کے یہاں پائی کا حساب و جواب ہے، کتاب ہے، اور بندوں کا نام اعمال رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ ایسا نام اعمال، ایسا نام اعمال، بندہ دیکھ کر کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ میرا کیسا نام اعمال ہے کہ نہ تو چھوٹی سی غلطی چھوڑی گئی، نہ تو چھوٹی سی نیکی چھوڑی گئی، نہ تو بڑی سی غلطی چھوڑی گئی، نہ تو بڑا اعمال چھوڑا گیا، سارے کے سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ کل اللہ تبارک و تعالی روز قیامت آئے گا، رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ آپ اس دنیا میں رہ کر جہنم والے کام کریں گے، آرزویں کریں جنت میں جانے کی، ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو لوگ اس دنیا میں رہ کر بدعمالیاں کریں اور کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، رب العالمین ہمیں سیدھا ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے، اس دنیا میں اپنے ضمیر کو مارنا پڑے گا رب العالمین کی بندگی میں، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو گے، جنت ملے گی، اور کل قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بندہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ لو پڑھو، یہ لو پڑھو میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید تھی،
مجھے گمان تھا کل اللہ کے یہاں مجھے کھڑا ہونا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ بلند و بالا جنتوں میں ہوگا. اور جس کا نام اعمال پیٹھ پیچھے ذلت و رسوائی سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بندہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا کاش کہ میرا امتحان ہی نہ لیا جاتا, کاش کہ یہ زندگی نہ ہوتی. دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہمارے اپنے جو والدین ہیں, ہمارے اپنے جو بڑے حضرات ہیں, وہ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بچے پڑھ امتحانات آنے والے ہیں. جو بچے نیک ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہے میرا مستقبل کیسا ہوگا, انہی پر میرا حصار ہے, وہ بچہ پڑھے گا اور کل جب اس کا رزلٹ آئے گا دنیا کے سامنے لے کر پھر رہا ہوگا, دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے, یہ میرا رزلٹ ہے. اور جو بچہ اپنے والدین کے کہنے پر بھی نہیں پڑھا ہوگا, وہ بچہ ہمارے شرمندگی کے اپنے سر کو جھکائے کہے گا کاش میں پڑھ لیا ہوتا. یہ دنیا ایک امتحان ہے. یہ علماء, یہ منبر و محراب کوئی مذاق نہیں میرے بھائیو. یہ علماء, یہ انبیاء کے وارثین ہیں. یہ آپ کو جھنجھوڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اے غافلو بیدار ہو جاؤ, کل تمہارا حساب ہے, کل تمہارا کتاب ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و دانشمندی دی ہے, جو یوم آخرت پر جو یوم آخرت پر حساب رکھتے ہیں, اس پر یقین ہوتا ہے, ایسے لوگ بیدار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو رب العالمین کی بندگی میں گزارتے ہیں. کل وہ کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ, یہ لوگ پڑھو میرا نام اعمال. اور جو لوگ اس دنیا میں بھی نہ سنبھلے, بس اپنی زندگی مست چاہیے, عمر یوں ہی تمام ہوئی, دن ہوئی, رات ہوئی, نہ دین سے کوئی تعلق, بس ہفتے میں ایک مرتبہ نمازوں کی پابندی, بس مسلمان نام کے بن جائیں گے. اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے جنت میں داخل کر دے گا. جہاں اللہ رحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے. رب العالمین کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. آپ اس دنیا میں نیک عمل کر جاؤ گے, کل اللہ کی جنت آپ کی منتظر ہے. برا کرو گے, بے ایمانی میں, بدعمالیوں میں زندگی گزرے گی, کل اللہ کی بنائی ہوئی جنت جہنم بھی ہم سب کی منتظر رہے گی. حاضرین جمعہ سمجھ جائیں, آخر غفلت کس بات کی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں دیکھ لیا جائے گا, ابھی تو جوان ہیں, عائش کریں گے, ارمانیں پوری کریں گے, بڑھاپے میں دیکھ لیا جائے گا. کوئی وہاں بیٹھ کر نہ میں یہاں کھڑا ہو کر اپنی زندگی کی گارنٹی دے سکتا ہوں. پھر بھی آخر غفلت کس بات کی. دنیا کے امتحان بتا کر آتے ہیں, پر کسی بھی انسان کی زندگی یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ ابھی مسجد سے باہر بھی جاؤ گے. میرے بھائیو, غفلت کس بات کی. سدھرنا ہے, سمجھنا ہے, ابھی سمجھ جاؤ, ابھی سدھر جاؤ. بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. کتنے ایسے نوجوان ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے اگلے رمضان سے دیکھ لیں گے, اس جمعہ نہیں اگلے جمعے بعد سے دیکھ لیں گے. وہ جمعہ آیا نہیں, وہ رات سوئے, وہ دن میں ہوشیار نہیں ہوئے, کل اللہ کے یہاں چلے جائیں گے. اتنی سخت نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے یہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. بندہ تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ سامنے ہوگا, بندہ تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ بندے سے سوال کرے گا. بندہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں رہے گا. پھر بھی میرے بھائیو, غفلت کس بات کی. یہ بات یاد رکھیں, یہ دنیا کھیتی ہے, جو بیج یہاں بو کر جاؤ گے کل اس کا پھل اللہ کے یہاں ملنے والا ہے. اگر اس دنیا میں خاردار درخت بو کر جاؤ گے, کل کیا تم امید کرتے ہو کہ کوئی ثمر آلود, کوئی ثمر پروا وہاں سے پھل نکلے, وہاں سے وہ شجر نکلے؟ یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن سی بات ہے. ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ, رب العالمین نے یہ جو زندگی دی ہے, اسے ایمان کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں
اس کے جو ارکان ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس پر میری اور آپ کی اور ہم سب کی زندگی بسر ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اور ان پر اور یہاں تک ہو سکے میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق نیک کام کرتے جاؤ، لیکن بات جب گناہوں کی آئی، بات جب نافرمانی کی آئی، مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ، مکمل طور پر اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، آج ہمارا مسئلہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ آج لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، عبادات کو یوں ہی چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، کب نہیں پتا کہ کوئی کب اس دنیا سے چلے جائے۔ اچھا چلتا پھرتا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جائے، پھر بھی آخر غفلت کیوں؟ یہ جو قرآن مجید کے دلائل ہیں، یہ واضح نشانیاں ہیں جو میرے اور آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہیں، انہیں سننے کے بعد ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں، یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے، اور یہ غفلت ہمیں بہت برے انجام سے دوچار کرے گی۔ پیغام یہی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ کی بندگی میں گزارو، یہ دنیا تمہاری اچھی رہے گی اور آخرت میں اللہ کی جنت ہماری منتظر رہے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ تمامی حضرات کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جنت کا حقدار بنا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، موت کے وقت اللہ تو ہم سب پر آسانیاں فرما۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو دور فرما، رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ تیری وبا، یہ جراثیم ہماری آنکھ جیسی نعمت پر اثر انداز ہو رہی ہے، اے اللہ تو ہم تمام کی عالم اسلام کی ہر مرد و خواتین کے اللہ تعالیٰ تو اس وبا اس آفت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔